بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہنے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی توشہ تقدیر میں نہ لکھ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، دل شکستہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبت کے وقت میں نا امید ہونے کی بجائے حق تعالیٰ سے اچھی کی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو رنج مصیبت پہنچی، اس پر اگرچہ زیادہ وقت بھی گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، تو مصیبت پر صبر کے بعد جو اجر ملا تھا وہی ابھی ملے گا۔ جب بھی رنج و غم کوئی خبر سنے یا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے یا خدا نخواستہ کسی ناگہانی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں، اس کو اچھے انجام سے نوازتے ہیں اور اس کو اس کی پسندیدہ چیز اس کے صلے میں عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمولی تکلیف کے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا سے چراغ بجھ گئے تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ، ہر وہ چیز جس سے دل کو پریشانی اور جی کو دکھ ہو، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مصیبت کے وقت گھبرانے اور چلانے اور رونے کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اس نقصان کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت کے لیے اس کا اجر و ثواب بھی جمع کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ کرام اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بات ناگوار گزرے یا تکلیف پہنچی وہی مصیبت ہے۔ اس حدیث کو ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیر منہا، یعنی خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے، مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ سے اجر اور بدلہ ضروری ملتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ بھی دعا پڑھ لی، لیکن پھر مجھے خیال ہے کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے؟ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے اور کھال رکھ دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور خدا کے ہاں عذاب ہو، دوسرے کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ایسی بغیرت
وقت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور عمر میں بھی کچھ چھوٹی عمر کا نہیں ہوں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عرض نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بھی بہت بہتر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں گے، اور اس کو اس کی اچھی خبر بھی دیں گے، اور آخرت میں بھی اس کو اچھا انعام ملے گا، اور ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز بھی عطا کریں۔ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر سے نکلا ہی تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا، سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملکہ موت سے درافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا چھین لیا، بتلا اس نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں، خدایا تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو نماز کے دائیں جانب کھڑی ہوتی ہے اور زکوٰۃ بائیں جانب، حسن سلوک اس پر سایہ کرتا ہے اور صبر اس کی طرف سے جھگڑا کرتا ہے، اور دوسرے اعمال کو کہتا ہے کہ اپنے اس ساتھی کا خیال رکھو، اگر تم اس کو بچا سکتے ہو تو خیر، ورنہ میں تو اس کی پشت پر ہوں، یعنی اگر تم اس سے عذاب ہٹا سکو تو ٹھیک، ورنہ میں سب کی طرف سے کافی ہوں اور اسے عذاب سے بچا لوں گا۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر تمام اعمال سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کے مستقر رہنے والے یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا صلہ بھی شمار ملے گا۔ زندگی میں کوئی انسان رنج و غم، مصیبت، تکلیف سے معمون نہیں رہ سکتا، البتہ مومن اور کافر کے کردار میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ یہاں تک مومن کی نشانی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، صبر اور استقامت کا سراپا بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا معاملہ بھی خوبی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے، اگر وہ دکھ، بیماری، تنگدستی دو چار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور یہ آزمائشیں اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہیں، اور اگر اس کو خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور یہ خوشحال اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے۔ مسلم شریف میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مومن کو جسمانی اذیت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو بھی دکھ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑتا ہے۔ بخاری شریف ایک اور حدیث میں ہے جس کا کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کانپتے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے بخار نے آ گھیرا ہے، اس کو خدا سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ انہیں بخار کو برا مت کہو، اس لیے بخار اس طرح اولاد آدم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کو بیل کو دور اور صاف کرتی ہے۔ مسلم شریف میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کو صلہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی جماعت سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائشی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔